اللہ کے محبوب کے ذکر کرنے کی خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو اس محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ذی وقار میرے ذہن کے اندر مضمون موضوع کچھ اور تھا، لیکن یہ خرم صاحب نے جو جہاں سے بات چھوڑی ہے نا، میرا دل کرتا ہے میں یہیں سے بات شروع کر دوں۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے ایک عنوان دے دیا، اور وہ ہے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات۔ حضرت شیمہ اپنے بھائی کو لے کے آئیں، سارے بھائی آئے، سب نے کہا کہ جیسا یہ حسین و جمیل شیمہ کا بھائی ہے نا، ایسا کسی کا بھائی نہیں ہے، سب نے کہا۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے اسی کا ترجمہ پنجابی زبان میں کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ لب بڑے سونے نے، رخسار بڑے سونے نے۔ مزہ لو نا حضور کا ذکر سن کر۔ لب بڑے سونے نے، رخسار بڑے سونے نے، ویکھو ویکھو میری سرکار بڑے سونے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ویکھو ویکھو میری سرکار۔ مل کے بولو نا، آپ بھی کہہ دو، اس میں شامل ہو جاؤ، ویکھو ویکھو میری سرکار بڑے سونے سونے نے۔ اور آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس محبوب کو کتنا حسن دیا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، واو قسمیہ ہے، اس کی کئی متعدد تفاسیر ہیں، مگر میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، کملی والے مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل، اور تیری زلف کی قسم، اذا سجا، جب چھا جائے۔ توجہ بھائی، وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلف کی قسم۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا کہ جس کی قسمیں خود رب قرآن میں فرماتا ہے۔ بڑے بڑے حسین لوگ آئے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے جمیل آئے، بڑے بڑے حسن والے آئے، بڑے بڑے جمال والے آئے، بڑے بڑے شان و شوکت والے آئے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نبی آئے ہیں کائنات میں، مگر رب نے کسی کے چہرے کی قسم نہیں فرمائی، اللہ نے کسی کی زلف کی قسم نہیں فرمائی۔ یہ ایک تیرے اور میرے نبی کی شان ہے کہ رب بار بار قسمیں فرماتا ہے۔ کہیں وہ فرماتا ہے لَعَمْرُکَ کا، کملی والے مجھے تیری ساری عمر کی قسم۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم۔ کہیں رب نے ارشاد فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، کملی والے مجھے اس انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، کیونکہ تو نے انجیر کو تناول فرمایا، تو نے زیتون کا تیل اپنے بالوں میں لگایا۔ کملی والے مجھے زیتون کی بھی قسم، مجھے انجیر کی بھی قسم، مجھے تیرے شہر کی بھی قسم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب تو جن رستوں سے گزرتا ہے نا، میں ان راہوں کی بھی قسمیں فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، لبیک لبیک، ماشاءاللہ جی۔ رب آنکھے میرے محبوبہ، قرآن ہے نا، اللہ قسمیں فرماتا ہے، محبوب مجھے قسم، تیری راہ گزر کی قسم، لَعَمْرُکَ، تیری ساری عمر کی قسم ہے، تیرے بچپن کی قسم، تیرے لڑکپن کی قسم، تیری چڑھتی جوانی کی قسم۔ حضرات میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ کوئی کسی کی جوانی کی قسم نہیں اٹھاتا۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں خطائیں ہو جاتی ہیں، جوانی میں بندہ بہک جاتا ہے، جوانی میں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کی جوانی کی قسم نہیں اٹھاتا، مگر وہ جوانی کتنی بے داغ ہوگی کہ جس کی قسمیں رب قرآن میں فرماتا ہے، وہ جوانی کیسی ہوگی۔ حضرت پیر مہر علی گولڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے، آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی، رب پہ قسم کھاوے جدی چڑھ دی جوانی۔ جس محبوب کی قسمیں خدا فرمائے وہ نبی کیسا ہوگا، اس محبوب کا حسن کیسا ہوگا، اس کا چہرہ اور جمال کیسا ہوگا۔ بس میں یہی تو بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہی تو کہتا ہوں، رب آکھے میرے محبوبہ میں تیرے سو سو ناز اٹھانا ہاں، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھانا۔ ساری کائنات تو اللہ کی قسمیں اٹھا رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی قسم، اور رب سے پوچھو، رب کہتا مجھے اپنے یار کی قسم ہے۔
محبوب کی قسم ہے. اور وہ محبوب کیسا ہوگا؟ شاذی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ حضرت شیمہ جب لے کر آئیں تو سب نے کہا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے, یہ بڑا بچہ حسین ہے. اور حضرت شیمہ نے کہہ دیا کہ یہ حضور جیسا میرا بھائی ہے ایسا کسی کا بھائی ہے ہی نہیں ہے. تو میں کہوں گا کہ ہر بہن یہی کہتی ہے کہ جتنا خوبصورت میرا بھائی ہے کسی کا بھائی نہیں ہے. ہر بہن کو اپنا بھائی پیارا ہوتا ہے, ہر ماں کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے. اگر میں حضرت سیدہ آمنہ کی بات کروں تو آپ کہیں گے کہ ہر ماں کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے, بیٹا خواہ کیسا ہی ہو, ماں تو کہتی ہے میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے. اگر میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات کروں تو وہ بھی رضائی ماں ہے, ہر ماں کہتی ہے میرا بیٹا جو ہے وہ چاند کا ٹکڑا ہے. اگر میں حضرت شیمہ کی بات کروں تو وہ بہن ہے, ہر بہن کہتی ہے کہ میرا بیٹا, میرا بھائی جو ہے وہ سب سے زیادہ حسین ہے, سب سے زیادہ جمیل ہے. میں کہتا ہوں ماں کی بات بھی رہنے دو, دائی کی بات بھی رہنے دو, بہن کی بات بھی رہنے دو, کسی اور سے نہ پوچھ لیں کہ میرے نبی کا حسن کیسا ہے. اللہ اللہ. یہ رشتے تو سارے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں نا, وہ تو کہتے ہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ان باتوں کو چھوڑ دو, آؤ ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں کہ میرے نبی کا حسن کیسا تھا. توجہ ہے نا آپ کی؟ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے نا؟ بڑے آسان لفظوں میں, سادہ لفظوں میں اللہ کے محبوب کے حسن و جمال کی باتیں کرنے لگا ہوں. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں. کہو سبحان اللہ. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں اور چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کریں. شوق کی باتیں کریں, ذوق نہاں تازہ کریں, چارہ درد دل بے حال کی باتیں کریں. اور کوئی قصہ چھیڑ دے حسن ازل کے نام کا, زیست کے عنوان کے اکمال کی باتیں کریں. اور فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم کا راستہ, اس حسین ہاشمی کی چال کی باتیں کریں. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے آپ کہیں جی یہ حضرت شیمہ نے جو کہا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے, ان عورتوں نے فیصلہ کیا, اس عورت نے کہہ دیا کہ اس کا بھائی بڑا خوبصورت ہے. حضرت سیدہ آمنہ نے کہا کہ میرا لال بڑا حسین و جمیل ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میرا لال بڑا حسین و جمیل ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کہیں جی بچپن میں تو سارے بچے نہیں حسین ہوتے ہیں. بچپن میں سارے بچے خوبصورت لگتے ہیں, ان کے چہرے پہ ایک معصومیت ہوتی ہے, ایک نورانیت ہوتی ہے, ایک تقدس ہوتا ہے اور ایک حسن ہوتا ہے, ہیں جی. اور بچہ بڑے بڑے آپ پوچھ لیں, ہم اپنے پوچھے, دادی اماں سے پوچھے, نانی اماں سے پوچھے, والدہ سے پوچھے, کہتے کہ بچپن میں تو بڑا خوبصورت تھا. بھائی توجہ, بھائی توجہ, ادھر دیکھ لیں, ادھر ہو کے بیٹھے نا, میری طرف بیٹھے, اس طرح ہو کے بیٹھے جی, ادھر دیکھیں. بات میں کر رہا ہوں, میرے ساتھ کریں جی جی. اختصار سے بات کروں گا, لمبی بات لمبا باز کرنے کا میں سمجھتا ہوں وقت بھی نہیں ہے, کافی ٹائم ہو چکا ہے, تو آپ احباب کا ذوق بھی نہیں ہے. لیکن جو بات کرنی ہے, جو بات سننی ہے, ذوق سے سنیں, محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی لطف آئے گا اور محفل میں آنے کا. دیکھیں اتنا اہتمام و انصرام انہوں نے کیا, اللہ قبول فرمائے. کس لیے؟ کہ کریم آقا کا ذکر کریں. اپنی باتیں کرنے کے لیے نہیں کیا کہ ہم بیٹھ کے اپنی باتیں کریں گے. ہم نے اس محفل کو اس لیے سجایا کہ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں. اگر ہم اپنی باتیں شروع کر دیں گے تو پھر بات تو اچھی نہ ہوئی. تو اس لیے ہم ذکر اس محبوب کا ہی کر رہا ہوں, اسی محبوب کا ذکر کر رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچپن میں تو مجھے کہنے والوں نے کہا جی بچپن میں یہ بڑا خوبصورت تھا. آپ کی دادی, آپ کی والدہ کہیں گی بچپن میں یہ بڑا حسین تھا, بچپن میں بڑا حسین تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں جی بچپن میں تو ہر بچہ ہی حسین ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بچپن کی بات چھوڑ دو, آؤ میرے نبی کی جوانی کی بات کر لیتے ہیں نا, کہ کملی والے آقا جوانی میں کتنے حسین تھے, ہیں جی. اور یہ تو بات ہوئی ماں کی, یہ تو بات ہوئی بہن کی. میں کہتا ہوں بہن کی بات بھی رہنے دو, رضائی ماں کی بات بھی رہنے دو, کسی والدہ کی بات بھی رہنے دو. آؤ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں کہ کریم آقا کا حسن اور جمال کیسا تھا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے, تو پتہ ہے نا آپ کو, جب قباء سے آپ مدینہ پاک کی جانب چلے تھے اور وہاں پر وہ لوگوں نے, مدینہ پاک کے لوگوں نے میرے نبی کا استقبال کیا تھا, جلوس بھی بنایا تھا, جھنڈے بھی لگائے تھے, نعرے بھی لگائے تھے. اور وہ یاد ہے آپ کو کہ قبیلہ بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کے کیا پڑھا تھا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اگر میں پنجابی زبان میں کروں تو یوں ہی بنتا ہے کہ لب بڑے سونے نے,
سرکار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میری سرکار بڑے سونے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ان کو بھی ماشاءاللہ یہ دیکھو نا یہ کملی والے آقا اور میں ابھی عرض کرتا ہوں اس بات کو آگے لے کے جا کے کہ یہ بچیوں نے کہا تالا البدر علینا وہ دیکھو 14ویں کا چاند آ گیا وہ دیکھو 14ویں کا چاند وہ دیکھو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا میں کہتا ہوں ان بچیوں کو کس نے سکھایا تھا بچیوں کو کس نے پڑھایا تھا کہ اسی 14ویں کا چاند کو اور حفیظ جلندری نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا حفیظ جلندری کہتا ہے نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے آتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں پہ ننی ننی بچیاں دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے سبحان اللہ سبحان اللہ بچیوں نے ترانے پڑے میرے نبی کا ذکر کیا انہوں نے کہہ دیا وہ دیکھو 14ویں کا چاند آ گیا 14ویں کا چاند آ گیا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہ جی جناب وہ تو بچے تھے آپ بچیوں کی بات لے کر بیٹھ کے بچے تو بچے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں بچے تو بچے ہوتے ہیں مگر بڑے سچے ہوتے ہیں بچے جو دیکھتے ہیں نا وہ کہہ دیتے ہیں ان کو کسی نے سکھایا نہیں ان کو کسی نے پڑھایا نہیں وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتے وہ مبالغے سے کام نہیں لیتے بچے جو دیکھتے ہیں نا وہ کہہ دیتے ہیں ان بچیوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ وہ دیکھو 14ویں کا چاند آ گیا سبحان اللہ سبحان اچھا اگر آپ کہیں دی وہ بچیاں تھیں میں کہتا ہوں بچوں کی بات بھی چھوڑ دیں کسی اور سے نہ پوچھ لیں میرے نبی کا حسن کیسا ہے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ صدیق ہے بیٹی صدیقہ ہے ام المومنین محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن نا گھر میں بیٹھی چرخہ چلا رہی تھی دوپہر کا وقت تھا گرمی کا موسم تھا سیدہ عائشہ صدیقہ چرخہ چلا رہی تھی سامنے اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے جوڑے مرمت فرما رہے تھے یہ میرے آقا کی سیرت ہے حضور جوڑے مرمت فرما رہے تھے گرمی کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات پسینے کے قطرے جو ہیں وہ چمک رہے تھے اچانک جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی نگاہ پڑی نا تو آپ مبہوت رہ گئی وہیں پہ رک گئی چرخہ چلانا ہی بھول گئی اور حضور کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگی چند لمحے گزرے تو اللہ کے محبوب نے نگاہ اٹھائی آپ نے فرمایا عائشہ تو حضرت عائشہ اچانک اس طرح ایک دم جو ہے وہ آپ نے کہا یا رسول اللہ حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا نہ دھاگا ٹوٹا نہ نلی ختم ہوئی چرخہ بھی رک گیا تم بھی رک گئے خیریت ہے نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جب میری نگاہ آپ پر پڑی نا تو گرمی کی وجہ سے آپ کے پیشانی پہ جو پسینے کے قطرات تھے نا خدا کی قسم مجھے یوں لگتا تھا جیسے سرخ ریشم پر سفید موتی بکھرے ہوتے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے حسن و جمال اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا وہ شعر بھی ہے جو آپ نے آقا علیہ السلام کی نعت میں لکھا آپ کیا کہتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن شمسی خیر من شمس سما آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں کا سورج ہے ایک میرا سورج ہے لوگوں کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے میرا سورج جب سے طلوع ہوا فاران کی چوٹیوں سے قیامت تک غروب نہیں ہوگا اور پنجابی میں ترجمہ یہی بنتا ہے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میری سرکار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میری سرکار بڑے سونے ویکھو ویکھو میری سرکار بڑے سونے نے سبحان اللہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے جی یہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ بیوی ہے اگر بیوی نے خاوند کی تعریف کر دی تو اس میں کون سا کمال ہے
یہ گفتگو بڑی طویل ہے، یہ بات بڑی لمبی ہے، میں شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی یہ تو بیوی ہے، تو بیوی نے خاوند کی تعریف کر دی تو اس میں کون سا کمال ہے؟ میں کہتا ہوں یہی تو کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ اور جو شادی شدہ ہے ان کا کیا حال ہے؟ اللہ بیوی خامد کی تعریف کر دے یہی تو کمال ہے. اچھا اگر آپ بیوی کی بات کہتے ہیں، ہم سید عائشہ صدیقہ کی بات کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ہم کسی اور سے نہ پوچھ لیں میرے نبی کا حسن کیسا تھا. سبحان اللہ حضرت ربیہ بنت معوذ بوڑھی صحابیہ تھی، بوڑھی صحابیہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مدینہ پاک کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس آ جاتے، جس طرح کے ایک طریقہ کار ایک دور ہوا کرتا تھا. وہ آ کے کہتے نانی اماں ہمیں کوئی بات بتاؤ، دادی جان ہمیں کوئی بات بتاؤ، ہم نے اللہ کے محبوب کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے، ہمیں تو بتاؤ تو صحیح اللہ کے محبوب کیسے تھے. تو حضرت ربیہ بنت معوذ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. آپ فرماتی اذا رأیت الشمس طالعۃ، اے بچوں اگر خدا کی قسم تم میرے نبی کو دیکھ لیتے تمہیں یوں لگتا جیسے سورج نکل آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ لب بڑے سونے نے اللہ رخسار، بڑے سونے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے. ویکھو ویکھو میری سرکار بڑی سونے، ویکھو ویکھو میری سرکار بڑی سونے، ویکھو ویکھو میری سرکار، بڑے سونے، ویکھو ویکھو میری سرکار. بڑے سونے. اب اگر میں بات یہاں پر روک دوں تو آپ کہہ دیں گے ہو سکتا ہے پڑھے لکھے ماشاءاللہ احباب بیٹھے ہیں، یہ خرم صاحب پروفیسر ہیں گفٹ یونیورسٹی کے اندر، تو بھائی ہر بندے کو ہم اپنی طرف سے مجبور تو نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ عقل شعور دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ میں سے کوئی بندہ سمجھدار بندہ کہتے جناب یہ جتنی باتیں جتنے واقعات آپ نے ہمیں بتائے، سیدہ آمنہ، سیدہ حلیمہ، حضرت شیمہ، حضرت ان بچیوں کی بات، ربیہ بنت معوذ کی بات، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ سب تو عورتوں کے قصے ہیں. تو عورتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہیں، چھوٹی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، مبالغے سے کام لیتی ہیں. تو آپ نے ساری باتیں عورتوں کی بتائیں. میں کہتا ہوں آؤ عورتوں کی بات رہنے دو، کسی مرد سے پوچھ لیتے ہیں میرے نبی کا حسن کیسا. اللہ سبحان اللہ کسی مرد سے نہ پوچھ لیں کہ آقا کریم کا حسن کیسا تھا. اگر آپ عورت کی بات کہتے ہیں تو ہم عورت کی بات کو رہنے دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور اب میں کس کس صحابی کا ذکر سناؤں کہ میرے نبی کا حسن کیسا تھا، میرے نبی کا جمال کیسا تھا، اللہ نے اس محبوب کو کتنا حسن دیا، کتنا جمال دیا. میں کس کس صحابی کا ذکر کروں؟ صحابہ کی ایک طویل کتار ہے، لیکن میں ان میں سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جابر بن سمرہ اپنی کہانی اپنی زبانی سناتے ہیں. فرماتے ہیں مدینے کا شہر تھا اور رات کا وقت تھا. اتفاق کی بات ہے کہ آسمان پہ 14ویں کا چاند تھا. سبحان اللہ سبحان حضرت جابر بن سمرہ فرماتے میں اپنے گھر سے نکلا نا تو میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا. گزرتے 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 جب میں ایک گلی کا موڑ مڑا تو میری نگاہوں کے سامنے مدینے کا چاند بھی آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت جابر کا ذوق دیکھیے. فرماتے ہیں کہ ادھر آسمان پہ 14ویں کا چاند تھا، ادھر زمین پہ مدینے کا چاند تھا. اللہ کے محبوب کی زلفیں کانوں کی لو سے نیچے تک، سبحان اللہ. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی اور چاندنی رات تھی. والضحیٰ کا چہرہ تھا، واللیل کی زلفیں تھی، مازاق کا سرما تھا، علم نشرہ کا سینہ تھا، ید اللہ کے ہاتھ تھے، وجہ اللہ کا چہرہ تھا، لب لالیں تھے، خط مشکین تھے، زلف عنبرین تھے، خود رحمت للعالمین تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں نے جب اللہ کے محبوب کو دیکھا نا میں اسی مقام پہ مبہوت رہ گیا. میں وہیں پہ جامد ہو گیا، میں وہیں پہ ساکت ہو گیا، میں وہیں پہ رک گیا، آگے نہ بڑھ سکا. پوچھنے والے نے پوچھا جابر تو نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں کیا بتاؤں، کبھی میں ادھر دیکھتا، توجہ، کبھی میں ادھر دیکھتا، کبھی میں ادھر دیکھتا، کبھی میں وہاں دیکھتا، کبھی میں یہاں دیکھتا. کبھی میں دیکھتا تھا آسمان کے حلال کو، پھر میں دیکھتا تھا آمنہ کے لال کو. کبھی میں دیکھتا تھا چاند کے گھیرے کو، پھر میں دیکھتا تھا مصطفیٰ کے چہرے کو. کبھی میں دیکھتا تھا چاند کی کالی بدلی کو، پھر میں دیکھتا تھا مصطفیٰ کی کالی کملی کو. پوچھنے والے نے کہا اے جابر پھر تو نے فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا فیصلہ کیا کرنا تھا؟ فیصلہ یہ کیا کہ چاند چمکتا ہے، نبی کا چہرہ دمکتا ہے، چاند روشن ہے، نبی کا چہرہ خود روشنی ہے، چاند نور ہے، نبی کا چہرہ نور علی نور ہے. واللہ هو احسن عندی من القمر. رب ذوالجلال کی قسم میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ 14ویں کا چاند میرے نبی کے قدموں سے نور لے کر چمک رہا ہے. پنجابی میں ترجمہ کروں تو یہی بنتا ہے. حضرت جابر بن سمرہ نے بھی کہا کہ لب بڑے سونے نے، رخسار بڑے سونے نے، ویکھو ویکھو میری سرکار بڑی سونے. یا عیدی
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فقتلوہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ لبیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ باسی نعرہ ضرور لگائیں مگر اتنا لمبا نعرہ نہ ہو کہ میں تقریر ہی بھول جاؤں میں نے آگے کہنا کیا ہے نعرہ ذوق ہے ضرور ہونا چاہیے ہم نعروں کے قائل ہیں لیکن اتنا لمبا نعرہ مجھے یاد ہی نہ رہے آپ بھی بھول جائیں کہ میں نے بات چھوڑی کہاں تھی کوئی یاد ہے کہ کہاں چھوڑی تھی حضرت جابر بن سمرہ نے کہا کہ اور حضرت جابر بن سمرہ کا ذوق کیا ہے کہ میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو میں ان کے نقش پا پہ چاند کو قربان کرتا ہوں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں اور پنجابی میں ترجمہ کسی شاعر نے کیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا وہ تے سانچہ ہی رب نے توڑ چھڑیا جدے وچ محبوب نو ٹالیا سے رب نے ایسا حسی بنایا ایسا جمیل بنایا میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسن دیا میں کیا بتاؤں کہ کتنا حسن دیا حضرات حسن یوسف کی کائنات میں بڑی دھوم ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا علماء فرماتے ہیں بعض کہتے ہیں جی 9 حصے یوسف علیہ السلام کو حسن ملا اور ایک حصہ پوری کائنات کو رب نے حسن دیا یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا پوری قرآن پاک میں ایک سورت سورہ یوسف علیہ السلام کے نام پر موجود ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا بڑا حسن عطا کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ آپ اپنے چہرے پر رخ پر نقاب رکھتے تھے کوئی آپ کے حسن کی تاب نہیں لا سکتا تھا ایسا حسن تھا کوئی دیکھ نہیں یوسف علیہ السلام کو بغیر نقاب کے کوئی دیکھتا بھی ہوش ہو جاتا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے چہرے پہ نقاب نہیں رکھا حضور کا حسن بے حجاب تھا لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا کے بھیجا یوسف علیہ السلام کے حسن کا کمال ہے قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کرنا وہ عزیز مصر وہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی جو ہے وہ بھی فریفتہ ہو گئی اس نے دعوت گناہ دی حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کے اندر وہ واقعہ موجود ہے آپ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ معاملہ ہو گیا نا تو مصر کی عورتوں نے وہ زلیخا سے کہا کہ اے زلیخا یہ تو نے کیا کیا عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی غلام کو دل دے دیا تو حضرت زلیخا نے کہا کہ مصر کی عورتوں تمہیں نہیں پتا نا تم جانتی نہیں کہ وہ غلام ہے کہ حسن کا بھی امام ہے تم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا اسے دیکھا ہی نہیں ہے دیکھا نہیں انہوں نے کہا کیا نہیں دیکھا بشری ہے نا ہم نے بڑے بشر دیکھے ہیں وہ بھی بشری ہے نا تو حضرت زلیخا نے کہا نہیں ہے تو بشر مگر ایسا بشر تم نے آج تک دیکھا ہی نہیں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا ملیح و اخی یوسف سبیح میرا حسن ملاحت والا ہے یوسف علیہ السلام کا حسن صباحت والا تھا کیا مانا حضور فرماتے ہیں میرا حسن نمک والا ہے نمکین حسن ہے یوسف علیہ السلام کا حسن چمک والا تھا یوسف علیہ السلام کے چہرے کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا دیکھ نہیں پاتا تھا آنکھیں چودے آ جاتی تھی میرے نبی کا حسن ایسا تھا جو ایک بار دیکھ لیتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا حضرات جو بات عرض کرنے لگا ان توجہ کیجئے گا ان عورتوں نے کہا کہ بشر ہی ہے بشر ہم نے بڑے دیکھے ہیں زلیخا اس میں کیا خاصیت ہے بشر ہی ہے حضرت زلیخا نے کہا نہیں بشر نہیں ہے بشر مگر وہ بے مثل ہے بے مثال ہے تم نے ایسا دیکھا ہی نہیں انہوں نے کہا پھر ہمیں بھی دکھا ہم بھی دیکھ لیتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت زلیخا نے ان عورتوں کی دعوت کی دسترخوان بچھا دیا کھانے کے لیے ہاتھوں میں پھل دے دیے کاٹنے کے لیے چھریاں دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ایک بار ان کے سامنے سے بس گزر جاؤ نقاب ہٹا کے
گزر جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کی طرف نہیں دیکھا, غیر محرم تھی اور اللہ کا نبی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا. حضرت یوسف بس یوں گزرے, انہوں نے ایک جھلک دیکھی یوسف علیہ السلام کی, چہرے کی نور کی ایک جھلک دیکھی. تو کیا ہوا؟ قرآن سے سنو. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. قرآن کہتا ہے چھریاں چل گئی, انگلیاں کٹ گئی. نہ چھریوں کے چلنے کا پتہ چلا, نہ انگلیوں کے کٹنے کا پتہ چلا, خون بہہ گیا اور چھریاں چل گئی. وہ عورتیں پکار اٹھی, انہوں نے کہا زلیخا خدا کی قسم, خدا کی قسم یہ بشر نہیں, بشر نہیں, یہ تو نور ہے. نہیں سمجھے بات آپ؟ جب تک دیکھا نہیں تھا بشر بشر کی رٹ تھی, بشر ہے بشر ہے بشر ہے. جب دیکھ لیا کہا بشر نہیں نور ہے. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاندا جان جلوہ فرما. سبحان اللہ, سبحان نبی کا حسن کیسا ہے, اللہ اکبر. یہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. چھریاں چل گئیں, انگلیاں کٹ گئیں, لیکن اس پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شعر لکھا ہے نا, وہ ایک شعر میں آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں, ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, محبت کے ساتھ کہیے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا, آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ نے ذوق بھی لیا, شعر کو سنا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس شعر کی میں مزید وضاحت کروں گا, توضیح کروں گا, تو پھر آپ کو اور مزہ آئے گا. سبحان اللہ. ابھی آپ اس شعر کو سمجھے نہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت کا ذوق بھی دیکھیے, اور کیا بات آپ نے کہی. اب فرماتے ہیں کہ نبیوں کے درمیان موازنہ کوئی نہیں, مقابلہ نہیں. ہم نہ مقابلہ کراتے ہیں, نہ مقابلہ ہے, نہ موازنہ ہے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں, ماضی کی بات ہے, ایک بار کٹی, ایک بار کٹی. وہ عورتوں نے, مصر کی عورتوں نے چھریاں چلا کے پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی. یہ واقعہ ایک بار ہوا. پھر آج تک یوسف علیہ السلام کے حسن پر کسی نے انگلی کاٹی؟ بولو, نہیں نہ کاٹی. تو حسن یوسف پہ کٹی, اور میرے نبی پر کٹاتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اور کٹاتے رہیں گے. کبھی غازی علم الدین شہید, کبھی عامر عبد الرحمن چیمہ, کبھی ممتاز حسین قادری, وہ کٹا رہے ہیں. بن دیکھے فدا ہے جگ سارا, دیدار کا عالم کیا. بن دیکھے فدا ہے جگ سارا, دیدار کا عالم. غازی علم الدین نے کوئی دیکھا تھا؟ عامر عبد الرحمن چیمہ نے, ممتاز حسین قادری نے. بن دیکھے فدا ہے جگ سارا, دیدار کا عالم کیا ہوگا, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور پھر سنو اس شعر پر, پھر غور کرو. آؤ پھر اس میں ڈوب جاتے ہیں, پھر غور کرتے ہیں. میرے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو ہے, اس میں ذرا تشبیہات دیکھیے, استعارات دیکھیے, اس میں تشبیہ دیکھیے, اس شعر کے اندر غور کرو, ذرا ڈوب جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ادھر حسن یوسف ہے, توجہ, ادھر حسن یوسف ہے, ادھر حسن مصطفیٰ نہیں, صرف نام مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر حسن یوسف ہے, ادھر نام مصطفیٰ ہے, نام پر, ادھر حسن پر, سبحان اللہ, ادھر نام پر, ادھر حسن یوسف, ادھر نام مصطفیٰ, ادھر عورتیں, ادھر مرد, ادھر مصر, ادھر میدان بدر, ادھر شہر مصر, ادھر میدان بدر, ادھر عورتیں, ادھر مرد, ادھر انگلیاں, ادھر سر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ادھر کٹی, ادھر کٹاتے ہیں. سبحان اللہ. اب شعر پڑھو پھر. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ, سبحان. لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک,
लब्बैक या रसूल माशाल्लाह। अब हजरत अब आओ मैं इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ बात को कि फिर मैंने कहा था कि मैं किस किस की बात करूँ, कि किस किस की बात करूँ। मेरे कमली वाले आका का जिक्र किस किस ने किया, किस अंदाज में किया, और हर एक यह कहता है कि हुजूर बड़े हसीन है, बड़े हसीन है। आओ अगर इस मुकाम पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ। बारगाहे दरबार रिसालत के शायर हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो मेरे नबी के दरबार के बारगाह के नात खां थे, सना खां थे, और सना खानों को जो इज़्ज़त अज़मत वक़ार मिला है वो हज़रत हसन बिन साबित के कदमों के सदक़े से मिला है ना। हज़रत हसन बिन साबित हुज़ूर की नातें कहा करते थे, हुज़ूर की नातें पढ़ा करते थे। एक दिन हज़रत हसन बिन साबित ने अर्ज़ की, हुज़ूर मैंने नात लिखी है। करीम आका ने फरमाया, हसन इस तरह नहीं सुना, इस तरह कर, मैं अपने सहाबा के साथ नीचे बैठता हूँ, तू मिंबर पे मेरे चढ़ जा, मेरे मिंबर पे बैठ जा, यहाँ बैठ कर ना मेरे मिंबर पे खड़े होकर तू नात सुना। हज़रत हसन बिन साबित ने वो कलाम पढ़ा, हज़रत हसन बिन साबित ने नात पढ़ी। अल्लाह के महबूब खुश हुए। तो और एक रवायत में है कि अल्लाह के महबूब ने दुआ फरमाई, हाथ उठा के कहा या अल्लाह जिब्रील को इसका मददगार कर दे। और एक ये भी है कि अल्लाह के महबूब ने खुश होकर अपनी चादर अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो हमें चादर मिली है ना, ये भी सुभान हुजूर की सना खानी का सदका मिली है ना। अल्लाह। कमली वाले आका के हुस्न का जिक्र किया, हजरत हसन की सुन्नत हो गई कि उन्होंने भी अल्लाह के महबूब की सना खानी की, हुजूर की नात पढ़ी, तो अल्लाह के महबूब ने अपनी चादर अता फरमा दी। आज इस महफिल में हमें चादर मिल गई है, ये भी नबी की तारीफ का सदका है ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना खानी का सदका ना। वरना मैं कहाँ, मेरे मुकद्दर कहाँ, मैं कौन, मैं बुलबुले खुश लहजाए गुलजार नबी हूँ, मीठी मेरी बातें हैं नमक खारे नबी हूँ। अब हजरत हसन बिन साबित ने कलाम क्या पढ़ा वो सुनो, कि सुनने से लायक है कि अल्लाह के महबूब की बारगाह में कहते हैं व अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी, व अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। अगर तर्जमा करूं तो यही बनता, लब बड़े सोने ने, रुखसार बड़े सोने ने, वेखो वेखो मेरी सरकार है, बड़े सोने, वेखो वेखो मेरी सरकार है। हज़रत हसन बिन साबित यही कह रहे हैं, व अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसी आज तक मेरी नजर ने देखा ही नहीं। व अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तालिद, देखूं किस तरह, किसी माँ ने जना ही नहीं। और हजरत हसन बिन साबित का अकीदा सुनो, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूलल्लाह मेरा अकीदा ये कि अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, आप में ऐब है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। ये अकीदा किसका है? सहाबी का, वहाबी का नहीं, सहाबी का। अब आप सहाबी वाला अकीदा चाहिए कि वहाबी वाला? वहाबी कहता है ये भी कमी थी, ये भी कमी थी, ये भी नक्स था, ये भी नक्स था, नबी को ये भी पता नहीं था, ये भी पता नहीं था। और सहाबी कहता है खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने जन्नती 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 जन्नती। आगे हजरत हसन बिन साबित क्या फरमाते हैं, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, या रसूलल्लाह मेरा अकीदा यूं है, मुझे यूं लगता है कि रब ने सारी कायनात को अपनी मर्जी से बनाया, जिस तरह रब ने चाहा उस तरह बनाया। मगर जब आपको बनाने की बारी आई ना, रब आपसे पूछता गया, महबूब तुझे कैसे बनाऊं, तेरे रुखसार कैसे बनाऊं, तेरे लब कैसे बनाऊं, तेरी अबरू कैसे बनाऊं, तेरी आंखें कैसी बनाऊं, तेरी नाक कैसी बनाऊं, अब तेरी पेशानी कैसे बनाऊं। हुजूर आप जिस तरह कहते गए रब ऐसे ही बनाता गया। इसीलिए तो लब बड़े सोने ने, रुखसार बड़े सोने ने, वेखो वेखो मेरी सरकार बड़े सोने ने। अच्छा, अल्लाह के महबूब ने ये नहीं फरमाया आसान, ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो कि अल्लाह ने मुझसे पूछ के बनाया, ये क्यों कह रहे हो? नहीं, हुजूर खुश हो रहे हैं, दुआ भी दी, चादर भी दी, दुआ भी की अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हज़रत ज़ी वक़ार, अब मैं बात को अब इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ, बिल्कुल बात को ख़त्म कर रहा हूँ और तकरीब को वाइंड अप कर रहा हूँ। और इस बात को, वरना इस बात को तो मैंने वैसे कहा कि अगर मैं लेके चलता चला जाऊँ बात लंबी से लंबी होती चली जाएगी, लेकिन मैं इख्तिसार मलहूज़ है, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से कोई कह दी हज़रत हसन बिन साबित तो शायर थे जी, तो शायर का काम होता है वो मुबालगा आराई से काम ले लेता है। शायर जो है वो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला देता है। शायर जो है वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। और अच्छा हाँ, हो सकता है आप में से कोई कि हज़रत हसन ने ये कहा वा असन मिन कलम तरकत्तु ऐनी, कि या रसूलल्लाह मेरी आँख ने आप जैसा हंसी नहीं देखा। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हो ही कोई ना,
سمجھ آ رہی بات نہیں؟ یہ تو حضرت حسان کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ کہے جی میں نے اتنی خوبصورت محفل نہیں دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی اور محفلیں دیکھی نہیں ہیں. کیوں جی؟ اگر کوئی بندہ کہہ دے اتنی حسین مسجد میں نے آج تک نہیں دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں تو بڑی سے بڑی حسین ہیں. کوئی کہہ دے اتنا بڑا مینار میں نے آج تک نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہی مینار دیکھا اور نہیں دیکھے. تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ احسن من کلم ترکت تو آئی نہیں، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. حضرت حسان کی عمر کتنی ہے؟ کیوں جی؟ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے 1000 سال بھی 950 سال بھی. حضرت حسان کی عمر جو ہے طویل عمر کہی گئی، 100 سال پائی، زیادہ پائی، 150 سال عمر پائی، اس سے زیادہ پائی، اس سے کم پائی. تو مختلف روایات ملتی ہیں. تو حضرت حسان بن ثابت نے عمر پائی، چلو 100 سال لگا لو، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال. تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں نہ دیکھا. انہوں نے کون سی ساری کائنات دیکھ لی ہے؟ تو میں کہتا ہوں حضرت حسان کی بات بھی چھوڑ دو، آؤ کسی ایسے سے نہ پوچھ لیں جس نے ساری کائنات کو دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان بس گفتگو ختم. کسی ایسے کو پوچھ لیتے ہیں جس نے تو ساری کائنات کو دیکھا، جس نے سب کو دیکھا. اور وہ کون ہے؟ وہ جبریل ہے. 1,24,000 نبیوں کا صحابی ہے، ان کے پاس وحی لانے والا ہے. کون ہے؟ جبریل ہے. اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جبریل سے فرمانے لگے، جبریل یا رسول اللہ حکم. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، جبریل تو نے ساری کائنات دیکھی ہے، آج مجھے بھی دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، ذرا بتا تو صحیح میں کیسا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جبریل یہ بتا کہ میں کیسا ہوں. جبریل میرے نبی کا عاشق ہے، جبریل میرے نبی سے محبت کرنے والا. علماء فرماتے ہیں کہ جبریل امی باقی نبیوں کے پاس کسی کے پاس 2 بار، کسی کے پاس 4 بار، کسی کے پاس 10 بار آیا، لیکن میرے محبوب میرے نبی کی بارگاہ میں 23 برس میں جبریل 24,000 مرتبہ آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی بار؟ بے لقائے یار چین آ جاتا اگر بار بار آتا نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. جبریل بار بار سدرہ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آتا. مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں دروازہ موجود ہے، اس کا نام ہے باب جبریل. یہ باب جبریل کیوں ہے؟ جبریل یہاں سے کبھی آتا تھا کبھی جاتا تھا، سبحان اللہ، اس لیے اس کو باب جبریل کہا جاتا ہے. اور وہ ایک مرتبہ نہیں، جبریل صرف فرشتے کی صورت میں نہیں آتا تھا. خدا کی قسم کبھی کسی صحابی کے روپ میں آ جاتا، کبھی حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آ جاتا، کبھی سائل بن کر سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جاتا، سبحان اللہ، سبحان کبھی اللہ. سوالی بن کے آ جاتا، کبھی قیدی بن کے آ جاتا، کبھی مانگنے والا بن کے آ جاتا، کبھی حسنین کریمین کے جھولوں کو جھلانے کے لیے غلام بن کے آ جاتا. جبریل اس انداز سے آیا کرتا تھا. اور پیر فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے سبحان فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جبریل میرے نبی کا عاشق ہے. جبریل سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل بتا تو نے ساری کائنات دیکھی، بتا میں کیسا ہوں. جبریل میں کیسا ہوں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات دیکھی. میں نے آدم صفی اللہ دیکھا، نوح نجی اللہ دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ دیکھا، میں نے حسن یوسف دیکھا، میں نے دم عیسیٰ دیکھا، ید بیضا دیکھا، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، تحت دیکھا، سرا دیکھا، جنت دیکھی، حوریں دیکھے، غلمان دیکھے، رضوان دیکھے، ساری کائنات کے حسین دیکھے، ساری کائنات کے جمیل دیکھے. آج آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں. اللہ کے محبوب نے جبریل سے پوچھا، جبریل بتا میں کیسا ہوں. شاعر نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تو نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. یہ سن کے کہا جبریل نے، اے مہجبی تیری قسم، آفاق ہا گردیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری. ترجمہ یہی بنتا ہے کہ جبریل بھی کہتا ہے لب بڑے سونے نے، رخسار بڑے سونے نے، ویکھو میری سرکار ہے، بڑے سونے ہیں. سبحان اللہ، ویکھو میری سرکار، بڑے سونے، ویکھو میری سرکار. بڑے سونے ہیں. اور جبریل کے بعد تو پھر خدا ہی رہ جاتا ہے. تو رب سے پوچھے تو رب فرماتا ہے والضحیٰ اللہ، واللیل اذا سجا. سبحان کملی اللہ، والے میں تیرے چہرے کی قسم، سبحان اللہ، تیری زلف کی قسم، سبحان اللہ، محبوب مجھے تیری قسم ہے، اللہ، تیرے جیسا حسین آج تک میں نے بھی نہیں بنا. اللہ، سبحان اللہ. حضرات ذی وقار، بات کہاں سے کہاں تک لے جاؤں؟ بس وہی بات کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیری سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ مختصر سی حاضری سے قبول و منظور فرمائے. جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اس محفل میلاد کا انعقاد کیا،
اللہ تعالیٰ اس گھر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مال جان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، یہ ایک اہم اعلان ہے، 28 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک، یہ آنے والا جمعہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس، 17ویں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے۔ آپ احباب کے علم میں ہوگا، آپ کے ارد گرد یہاں پر قادیانیت اپنا سر اٹھا رہی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ بحمدہ تعالیٰ مرکزی ادارہ فیضان ابوالبیان پچھلے 16-17 سال سے اس علاقے کے اندر ایک عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس بھی کرا رہا ہے، اور عملی میدان میں ہمارے دوست ساتھی احباب اس تحریک کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ برسر پیکار ہیں اور ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، عملی کام ہو رہا ہے۔ آپ احباب کو دعوت ہے کہ آپ کم از کم اس کانفرنس کے اندر ضرور شریک ہوں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنے کا عزم کریں۔ نوجوان اٹھیں اور آئیں، ملیں، ہم بتائیں گے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، کام کرنے کا سلیقہ کیا ہے، اس انداز سے کام کیجئے گا۔ تو 28 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد فاروق اعظم ڈیرہ گجراں وتومن، وہاں پر یہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ بڑی خوبصورت دل نشین کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بڑی بڑی کانفرنسیں دیکھی ہوں گی، لیکن یہ ایک اپنے لحاظ سے ایک الگ معیار رکھتی ہے کانفرنس۔ اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ خطاب فرمانے کے لیے آستانہ یا بابلی شریف سے پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، بڑے پیارے اچھے خطیب ہیں، اور صدارت فرمائیں گے حضرت علامہ پیر سید محمد فاروق شاہ صاحب سیفی، وہ ہوں گے۔ خصوصی خطاب غلام بشیر نقشبندی صاحب کریں گے۔ اور اس کانفرنس کا ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کانفرنس کے موقع پر جو ہے وہ حسن قرات کانفرنس بھی رکھی ہے۔ 2 قاری حضرات ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایک ساؤتھ افریقہ سے آ رہے ہیں، قاری رجا ایوب، انٹرنیشنل لیول کے بڑے بہترین قاری اور بڑی بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ نعت رسول مقبول سن کر جھومتے ہیں، کبھی قرآن سن کر بھی مزہ لیا کرو۔ قرآن کے اندر بھی ایک لذت ہے، ایک سرور ہے، اور صحابہ کرام قرآن سنا کرتے تھے۔ تو دوسرے قاری ہیں عبدالہادی شلبی، یہ مصر سے ہیں، ایک مصر کے قاری آ رہے ہیں، ایک ساؤتھ افریقہ کے قاری آ رہے ہیں۔ ان کو راہ حضرات کی زیارت بھی کریں اور ان سے اللہ کا کلام بھی سنیں کہ مصر والے کس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اترا تو عرب کی سرزمین پہ ہے، لیکن پڑھنے کا انداز مصر والوں نے لیا ہے اور سمجھنے کا انداز پاکستان والوں کو ملا ہے۔ تو اس لیے آپ نے سننا ہے کہ مصر والے کیسے قرآن پڑھتے ہیں، ساؤتھ افریقہ والے کیسے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پروگرام ہے، انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب احباب اس میں تشریف فرما ہوں گے، اور یہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے اپنے معاملات میں سے وقت نکال کر آپ نے اس کام کے لیے آنا ہے۔ اور یہ میری طرف سے آپ سب احباب کو دعوت ہے، سب کو دعوت ہے، کوئی کہ فردن نہیں، سب احباب کو جو ہے وہ فردن دعوت ہے، اجتماعی طور پہ دعوت ہے کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس پروگرام میں آپ نے ضرور شریک ہونا ہے۔ لوگ سیاسی لیڈروں کے جلسوں میں جاتے ہیں، لانگ مارچ کا بھی اعلان ہو گیا ہے جی، لانگ مارچ میں لوگ آئیں گے، تو ہمیں کیا لانگ مارچ سے، ہم تو اپنے آقا کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئیں گے نا، ہم تو اس کام کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کام کے لیے آئیں گے۔ اس لیے تمام احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا